السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آج منڈے ہے۔ دن کی پہلی ویڈیو آپ کو دے رہا ہوں۔ دو ایشوز پر بات کروں گا۔ ایک تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جیل میں نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں کیسے تھے، اب مریم نواز صاحبہ کس طرح سے زندگی گزار رہی ہیں، کیا کیا ان کو سہولیات حاصل ہیں، اور حمزہ شہباز، کیونکہ بظاہر یہ تاثر ہے کہ وہ جیل کی سختی میں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ جیل میں کس طرح آرام سے سکون سے زندگی گزر بسر ان کی چل رہی ہے وہاں پہ۔ اور یہ جو خبریں آپ کو آتی ہیں گاہے بگاہے، جس میں یہ کہ جی کھٹمل ہیں، مچھر ہیں، سب کچھ ہے، یہ بنیادی طور پر اس کے پیچھے ایک سائنس ہے، اور وہ یہ اس لیے یہ خبریں اس طرح کی دلواتے ہیں جان بوجھ کر، تاکہ حکومت جو وہاں پر افسران ہیں ان کو تبدیل نہ کر سکے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جو آئی جی جیل خانہ جات ہیں یہ کون ہیں، کس نے ان کو لگوایا، کس طرح سے یہ وہاں پر موجود ہیں، اور جیلوں میں اس وقت جو مسلم لیگ نون کے بندے بند ہیں، خاص طور پر شریف فیملی کے، کس طریقے سے ان کی وہاں پر خدمت اور خاطر مدارت کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا قاضی فائز عیسیٰ کی جو پٹیشن ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں، جس کی آج سماعت تھی 10 ممبر بینچ نے کی، جسٹس عمر عطا بندیال اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، تو اس کی تاریخ پڑ گئی ہے کل۔ اب دوبارہ منیر ملک آرگومنٹ شروع کریں گے، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج عدالت میں ہوا کیا۔ سب سے پہلے آپ اس پر آ جائیں، جو جیلوں میں جو سچویشن ہے، یہ اس کا تعلق پوری پنجاب کی خاص طور پر بیوروکریسی سے ہے۔ 10 سال سے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور اس پورے عرصے میں جو بیوروکریٹس تھے، خاص طور پر انہوں نے نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، حمزہ صاحب سے، مریم صاحبہ سے اپنی لائلٹی ڈیولپ کی، اور پھر بہت ہی جونیئر افسران کو بڑی سینئر پوسٹنگز دی گئیں ان کو۔ ایسی پنجاب میں تو 56 کمپنیز بنا کے ان کی تنخواہوں کی مد میں بھی بے پناہ پیسے دیے گئے، اور ویسے بھی وہ جو کرتے تھے ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ تو اس لیے ایک جو بیوروکریسی ہے وہ، یعنی کسی بھی آپ بیوروکریٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ڈی ایم جی نون گروپ، پی ایس پی نون گروپ، یعنی یہ پوری اصطلاحات بن چکی ہیں لوگوں کی کہ یہ افسر جو ہے یہ اس گروپ سے ہے۔ تو چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی جس میں آئی جی پنجاب نے، جیل خانہ جات کے آئی جی نے یہ کہا تھا کہ ایک خبر چھپی مریم نواز صاحبہ سے، ایک ٹیلی فون کہ ان سے ریکور ہوا ہے جب وہ کسٹڈی میں تھے۔ تو آئی جی صاحب نے فوری طور پر ایک وضاحت جاری کی اور یہ کہا کہ جناب، ہمارے ہاں کوٹ لکھپت جیل میں تو بالکل کسی طرح سے بھی کوئی ٹیلی فون مریم نواز صاحبہ کے پاس سے برآمد نہیں ہوا، اور یہ ایک خبر بے بنیاد ہے۔ اب وہ جو ٹیلی فون برآمد ہوا تھا وہ تو برآمد ہوا تھا مریم صاحبہ جب نیب کے پاس تھی، کوٹ لکھپت جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا تو تعلق ہی نہیں تھا، تو کیوں انہوں نے یہ صفائی دی؟ اس پر ہم نے ایک ویڈیو کیا تھا۔ تھوڑی سی جب تحقیق کی تو میں آج آپ کو جو فیکٹس مجھے پتہ چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ آپ انہیں جیلوں میں بھی ڈال دیں، آپ انہیں کسی ریسٹ ہاؤس میں رکھ لیں، جہاں مرضی رکھ لیں، آپ ان کے ساتھ کہیں پہ بھی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ پنجاب میں اس وقت جیلوں کے جو آئی جی ہیں جن کا نام ہے شاہد بیگ، ان کی تعیناتی نون لیگ کے دور میں ہوئی تھی، الیکشن سے تک کچھ ماہ پہلے۔ اب آپ یہ تصور کر لیں کہ اگر جو پنجاب کی جیلوں کا آئی جی ایک ایسا بندہ ہے جو مسلم لیگ نون نے لگوایا ہے، جس کے رانا ثناء اللہ صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، جس کے شہباز شریف صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو آپ خود یہ سوچ لیں کہ وہ کیا کرے گا جیلوں میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ، اور کیا نواز شریف صاحب کو سہولت نہیں دے گا؟ کیا مریم نواز صاحبہ کے لیے وہ جسے کہتے ہیں آنکھیں بچھانا پوری، ایسا نہیں ہوگا؟ اور پھر حمزہ شہباز صاحب کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہمیں ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اور شریف خاندان کے یہ لوگ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں جیل میں، ہر طرح کا انہیں کھانا میسر ہے، ہر طرح کا انہیں فروٹ میسر ہے، ٹیلی ویژن وہاں پر ان کے پاس ہیں، اخبارات ان کو ملتے ہیں، ٹیلی فون کی سہولت ان کے پاس ہے، اس میں ٹیلی فون کی سم نہیں ہوتی، واٹس ایپ پہ کسی بھی سم سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا جاتا ہے، اور پھر وائی فائی، یہ جو
زونگ ہے 4G چھوٹی ڈیوائس، جیز کی ہے چھوٹی ڈیوائس، کسی بھی نیٹ ورک کی چھوٹی ڈیوائس سے ان کو نیٹ ورک پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ واٹس ایپ کال کرتے ہیں جو ٹریسیبل نہیں ہے اور بڑی محفوظ کال تصور کی جاتی ہے، اور اب تو ویسے بھی وہ انکرپٹڈ ہے۔ یہ جناب میں آپ کو اب شاہد بیگ صاحب کی بات بتاتا ہوں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بہت قریبی ہیں، قریبی ترین لوگوں میں سے ہیں۔ فیصل آباد کے لوگ جانتے ہیں کہ ایک ملک نواز MPA صاحب ہیں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے انویسٹر ہیں، کچھ بھی آپ سمجھ لیں۔ فیصل آباد میں جو رانا نواز صاحب ہیں، ملک نواز صاحب MPA، وہ اور رانا صاحب کی جو دوستی ہے وہ سب کو پتہ ہے، آپ خود تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ سپرڈنٹ جیل تھے فیصل آباد کے جناب شاہد بیگ صاحب، کچھ عرصہ پہلے جب نون لیگ کی حکومت تھی تو نواز صاحب اور وہ آئے تھے وہاں پر، ان کا بھائی ایک قتل کے مقدمے میں، تو مکمل طور پہ ان کو ہر طرح سے سہولیات میسر تھیں، بلکہ بتانے والے تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ملک صاحب ویسے تو جیل میں تھے لیکن رات کو وہ اپنے گھر ہی آ کر سوتے تھے۔ تو جب شاہد بیگ صاحب، یہ تب کی بات ہے جب وہ سپرڈنٹ جیل فیصل آباد تھے اور انہوں نے ملک صاحب کو پوری طرح نوازا، پھر ملک نواز صاحب بھی ان کے سفارشی بن گئے، پھر شاہد بیگ صاحب آ گئے اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ، یہاں پر بھی مسلم لیگ نون کے لوگ بند تھے، اور مسلم لیگ نون کی ایک بڑی اہم شخصیت جو پنڈی کے لیڈر ہیں وہ بھی اڈیالہ جیل میں تھے، تو ان کے ساتھ خصوصی طور پر رعایت برتی، اور مکمل طور پر جو نون لیگ کے لوگ تھے جیلوں میں ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کیا جاتا تھا۔ بحریہ جو ہے یہاں کا علاقہ، وہاں پر ایک گھر تھا جو پنڈی کی اس شخصیت کو، جو مسلم لیگ نون کی بڑی اہم شخصیت ہے، ان کو دیا گیا۔ تو وہاں پر پراپرٹی کے ایک بہت بڑے ٹائکون، آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ بس اس سے زیادہ پراپرٹی کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے اچھا ڈیولپر کوئی نہیں ہے، نام بھی لے لوں گا ان کا، پوری اور بھی تفصیل بتا دیں گے۔ انہوں نے وہاں پر وہ جو گھر تھا بحریہ میں، اس گھر میں یہ مسلم لیگ نون کے جو مقامی رہنما ہیں یہاں پہ، وہ بھی ایک دن وہاں پر بیٹھے، پھر وہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، اور پراپرٹی کا یہ جو بڑا ٹائکون ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں جس شہر میں جائیں ان کے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہے، وہ آئے۔ تو وہاں پر حمزہ شہباز صاحب کو ٹیلی فون کال کی گئی، اور پھر حمزہ شہباز صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ شہباز شریف صاحب سے کہہ کے ان کو IG جیل خانہ جات لگوائیں۔ حمزہ صاحب نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو IG جیل خانہ جات لگا دیا گیا، اور یہ سمجھیں کہ آپ ابھی سے 1.5 سال کا، تقریباً 1.5 پونے 2 سال، چند مہینے پلس مائنس آپ کر لیں، تب ان کو IG جیل خانہ جات لگا دیا گیا۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ نواز شریف صاحب جب ادھر اڈیالہ میں تھے تب بھی وہ جیل سپرڈنٹ کے کمرے میں بیٹھتے تھے، وہاں پر اور بھی بہت سارے مسلم لیگ نون کے لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، بہت ہی ان کو پذیرائی دی گئی۔ کوٹ لکھپت جیل میں جو دیکھنے والے سننے والے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بالکل کسی طرح سے بھی میاں نواز شریف صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور اب مریم صاحبہ وہاں پر گئی ہیں تو مریم صاحبہ کو بھی کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مجھے انتہائی قابل اعتماد جو سورسز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو شاہد بیگ صاحب کے گھر کی جو مستورات ہیں وہ مریم صاحبہ سے بھی ملی ہیں، اور نواز شریف صاحب سے بھی انہوں نے جا کر یہ کہا ہے کہ ہماری لائلٹی آپ کے ساتھ ہے، اور شاہد بیگ صاحب کی طرف سے یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر سکے وہ آپ کے لیے کریں گے، اور وہ آپ کے لیے ہو رہا ہے۔ تو یہ تصور کہ جیلوں میں ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ شریف خاندان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، یا یہ واقعی یہ سمجھیں کہ یہ جیلوں میں بیٹھے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بڑی زبردست زندگی ہے، بندے اپنے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن بڑا سوال میں یہ چھوڑ رہا ہوں عمران خان صاحب کے لیے اور تحریک انصاف کی حکومت کے لیے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس بات کا کیا جواز اور کیا توقع ہے۔ میرے پاس تصاویر بھی ہیں رانا ثناء اللہ کے ساتھ شاہد بیگ صاحب کی، ان کی بچوں کی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ تو اتنے اچھے ان کے تعلقات ہیں کہ جو ان کی شادی وغیرہ ہوئی وہ بھی کروانے میں
اس میں رانا ثناءاللہ صاحب بہت پیش تھے، ہر طرح کی مدد تعاون فراہم کیا، انہوں نے بہت ہی تعلقات ہیں۔ اب ایسا بندہ کیا سلوک کرے گا، اور وہ پنجاب کی جیلوں کا آئی جی ہے۔ تو یہ جو خبریں مسلم لیگ نون کے لوگ بتاتے ہیں کہ جیل میں یہ چیز نہیں ملی، جیل میں یہ چیز نہیں ملی، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے بہت ہی وہ سخت زندگی جیل میں گزار رہے ہیں، لیکن در حقیقت نرم زندگی ہے، مزیدار زندگی ہے، کیونکہ اگر یہ باہر خبر آ جائے کہ ان کو تمام سہولیات میسر ہیں تو پھر حکومت ان افسروں کو تبدیل کر سکتی ہے، اور ان تبدیلی کی صورت میں پھر انہیں واقعتاً مشکلات ہوں گی۔ تو ابھی بزدار صاحب یہ پوچھیں، عمران خان صاحب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ بندہ جو رانا ثناءاللہ کا اتنا قریبی ساتھی ہے، اور جس کو نون لیگ کی حکومت نے آئی جی جیل خانہ جات لگایا، وہ اور جہاں پر کرپشن کے ملزمان رکھے جا رہے ہیں، اور اگر وہ جیل کی سختی نہیں سہیں گے تو پیسے کہاں سے دیں گے؟ ایسا شخص آئی جی جیل خانہ جات ابھی تک کیوں لگا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آئی جی جیل خانہ جات ہے؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں نے ویڈیو کے ابتدا میں کہا تھا کہ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو آج مقدمے کا معاملہ ہے وہ بھی بتاؤں گا، لیکن یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ میں دوسری ویڈیو بھی اپنی اپلوڈ کروں گا، اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سماعت میں آج ہوا کیا۔ ویسے سماعت کل کے لیے ہو گئی ہے ملتوی، اور کل 11:30 بجے سپریم کورٹ کا 10 ممبر بینچ اس کی سماعت کرے گا۔